بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خدایار چنڑ۔ سیاست پہلے عزت کی خاطر کی جاتی تھی، بھرم کی خاطر کی جاتی تھی، نام کمانے کے لیے۔ اب تو سیاست جتنا بڑا نام اتنی بڑی چھترول، کیونکہ ان سیاستدانوں نے خود ہی اپنی تباہی خود کر لی ہے۔ اس کرسی کے لالچ میں، اقتدار اور طاقت دھونس کے لالچ میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالا ہے، ایک دوسرے کے نیچا دکھانے کے لیے سیاسی ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے پہلے ان کی سیاستدانوں کی عوام کے اندر، اداروں کے اندر عزت و احترام ہوتا تھا۔ اب بیچارے اتنا آپس میں دینگا مشتی ایک دوسرے کی پگڑی اچھال چکے ہیں، نہ تو ان کی عوام کے دلوں میں کوئی جگہ رہ گئی ہے، نہ ہی اداروں کے اندر کوئی عزت ہے۔ بس ان کو تو کسی تیسرے بندے کا تو کام ہی نہیں، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دست و گریباں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اب تو سیاست میں جتنا بڑا نام ہوگا اتنی بڑی چھترول شروع ہوگی۔ شہباز گل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اب تو سیاست عزت کی خاطر نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی چھترول کروانی ہے تو ایم این اے ایم پی وزیر بن کے دیکھ لے اور اس کی طبیعت بھی صاف کر دی جائے گی، کیونکہ اب یہ ادارہ عزت دار نہیں رہ گیا۔ جس کا ہاتھ پڑتا ہے بس وہ ڈال ہی لیتا ہے، کیونکہ ان سیاستدانوں نے اپنا خود ہی ادارے کو کمزور کیا ہے، خود ہی اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔ اب یہ ان کو مضبوط ہونے کے لیے صدیاں لگیں گی۔ جس انا کے موڑ پہ یہ چلے گئے ہیں، یہ معاملات اور بھی خراب ہوں گے، سلجھنے کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک انا کا مسئلہ ہے۔ اب حال ہی میں جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تشدد، ہر طرح کا جیل کے اندر، تھانوں کے اندر اس کو پورا ایک ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ جو پی ڈی ایم موجودہ حکومت ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ یہ اس کے منہ سے یہ کہلوایا جائے کہ میں نے جو کچھ بولا ہے، جو کچھ کہا ہے، یہ عمران خان کے کہنے پر کہا ہے، تاکہ یہ بولے گا، یہ سے تشدد کر کے یہ کہلوائیں گے، اور عمران خان کے بارے وہ بولے گا کہ مجھ سے جو کچھ کہلوایا ہے عمران خان نے، پھر یہی غداری کا پرچہ عمران خان کے اوپر درج کر دیا جائے گا، تاکہ اسی طرح پھر عمران خان کو غدار قرار دے کر اس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ بھی یہی کارروائی ہوگی، یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا جو شہباز گل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شہباز گل کے بھائی کا آج ایک بیان تھا کہ وہ ملاقات اس کی ہوئی ہے شہباز گل کے ساتھ۔ وہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کو جسمانی طور پر وہ بڑی اذیت اور تشدد اس کے اوپر ہوا ہے۔ وہ اس وقت اس کی حالت بڑی خراب ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ اور اعصابی طور پہ وہ خود کو بڑا ویک اور کمزور محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر شاید اس طرح کا ٹارچر ساری رات جگا کر، اور یہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ برہنا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ آخر کوئی پہاڑ تو نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ انسان کتنی دیر تک یہ برداشت کر سکتا ہے ظلم کے آگے؟ وہ لڑتا تو رہتا ہے، لیکن آخر ایک حد ہوتی ہے۔ اور آج عدالت میں بھی ان کی ضمانت ہونی تھی، لیکن وہ ضمانت نہ ہو سکی۔ 2 دن کی اور پیشی یا ریمانڈ کا سلسلہ چلا گیا۔ اب موجود پی ڈی ایم کی حکومت ان کو پھر تھانے لے جانا چاہتی ہے، شہباز گل کو، تاکہ اس کے اوپر پھر تشدد کیا جائے۔ اب 2 دن ان کے پاس ہیں، شاید پولیس لے جائے ان کو۔ اور ایک اور بڑا پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی پوری جتنی جماعتیں مل کے، کہ عمران خان نے خود جیل حکام کو فون کیا ہے کہ شہباز گل کو پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، اس کو فوراً کسی ہسپتال کے اندر شفٹ کر دیا جائے۔ اس طرح کا کوئی دھمکی امیز فون یا اس طرح کی کوئی وہ انٹرفیئر باتیں کر کے پروپیگنڈا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے اوپر اعجاز چودھری، فواد چودھری اور جتنے بھی اعلیٰ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، سب نے تردید کی ہے کہ عمران خان نے کوئی فون نہیں کیا۔ ویسے بھی دل ہی نہیں مانتا کہ عمران خان کیسے فون کرے، کہ عمران خان کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، 23-24 سال سے ہم ان کے ساتھ
करीब वक्त गुजारा है। वो तो उस दौर के अंदर 1996-97 में किसी को फ़ोन करना गवारा नहीं करता था। आज तो उसका जो हाइट, जो इज़्ज़त खुदा ने उसको नाम दिया है, उसको क्या ज़रूरत है? वैसे भी क्या ज़रूरत है? पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई की है, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही उनका अपना बैठा है। अगर ये बात जेल हुकाम को कहलवाना भी होती, फ़ोन करना भी होता, तो वज़ीर आला पंजाब कर लेते। उनके पास एक इससे ताकतवर सोर्स और क्या हो सकता था? क्या ज़रूरत थी उनको खुद फ़ोन करने की? अब ये भी उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो खुद फ़ोन कर रहा है, उनको अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। बहरहाल ये हालात ये देख लें, आपको जो मैंने पहले बात की थी कि अब जितना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा नाम, उतनी बड़ी छितरोल। अगर इस मुल्क के अंदर यही हालात रहे कि पगड़ियाँ उछलती रहीं, दोहरा कानून होता रहा, क्या इन्हीं जेलों के अंदर, इन्हीं अदालतों का सामने आप जियो का मीर शकील उर रहमान और भी कितने सियासी लोग, मरियम नवाज़ थी या जितने लोग जेलों में थे, क्या उनके साथ भी ऐसा बिहेव किया जाता था जो इसके साथ किया जा रहा है? अगर यही दोहरा से म्यार इस पाकिस्तान के अंदर कायम रहा, तो फिर इज़्ज़तदार घराने जो हैं वो सियासत से किनारा कशी कर जाएंगे, वो इस गंद और गलाजत का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे।